خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، مگر ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اور نعمان ارام کے بادشاہ لشکر کا سپہ سالار، اپنے آقا کے نزدیک بڑا آدمی اور اس کے سامنے عزت دار تھا، کیونکہ اس کے وسیلے سے خداوند نے ارام کو رہائی دی تھی، اور وہ بڑا بہادر دلیر آدمی تھا، مگر اسے کوڑ تھا، اور ارامی گروہ نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر لائے تھے، تو وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی آقائی سے کہا، کاش کہ میرا آقا اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے، کیونکہ وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ تب اس نے جا کر اپنے مالک سے بات کی اور کہا کہ وہ چھوٹی لڑکی جو اسرائیل کے ملک کی ہے یوں یوں کہتی ہے۔ تو ارام کے بادشاہ نے اس سے کہا، تو جا اور میں اسرائیل کے بادشاہ کو خط بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ 20 کنتار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور کپڑوں کے 10 جوڑے لیے، اور وہ شاہ اسرائیل کے پاس خط لایا جس میں لکھا تھا کہ جب میرا یہ خط تجھے پہنچے تو تجھے معلوم ہو کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اسے اس کے کوڑ سے شفا دے۔ جب اسرائیل کے بادشاہ نے خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں کہ اس نے اسے میرے پاس بھیجا کہ میں اس آدمی کو اس کے کوڑ سے شفا دوں؟ سو تم جانو اور دیکھو کہ وہ میرے خلاف ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیسا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اسے میرے پاس آنے دے تاکہ وہ جانے کہ اسرائیل میں در حقیقت ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور گاڑیوں سمیت آیا اور الیسا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیسا نے اس کے پاس قاصد بھیج کر کہا کہ جا اور اردن میں 7 دفعہ غسل کر تو تیرا گوشت بحال ہو جائے گا اور پاک ہوگا۔ اور نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہا، میں خیال کرتا تھا کہ وہ نکل کر باہر آئے گا اور کھڑا ہوگا اور خداوند اپنے خدا کا نام لے گا اور اپنا ہاتھ اس جگہ پر پھیرے گا اور کوڑ کو اچھا کرے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی تمام ندیوں سے اچھے نہیں؟ کیا میں ان میں غسل نہ کروں اور پاک صاف نہ ہو جاؤں؟ اور وہ واپس ہو کر روانہ ہوا اور غصے میں تھا۔ تب اس کے خادم اس کے سامنے آئے اور اسے خطاب کر کے کہا، اے باپ، اگر نبی تجھے کسی بڑے کام کا حکم دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ تو کتنا زیادہ یہ جو اس نے تجھ سے کہا کہ غسل کر اور پاک صاف ہو جا۔ تب وہ چلا گیا اور اردن میں 7 دفعہ غوطہ مارا جس طرح کہ مرد خدا نے کہا تھا، تو اس کا گوشت چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور وہ مرد خدا کے پاس ماں اپنے سب ہمراہیوں کے واپس آیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، دیکھ، میں نے جان لیا کہ ساری دنیا میں کوئی خدا نہیں مگر اسرائیل میں، اور اب اپنے خادم کا تحفہ قبول کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، آئے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔
میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 42 اس کی 2 سے 3 اور پھر زبور نمبر 43 اس کی 3 سے 4 آیت تک۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں؟ اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کہ وہ میری راہبری کریں۔ وہ مجھے تیرے کوہ مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچا دیں۔ تب میں خدا کی قربانگاہ کے پاس جاؤں گا، ہاں خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے، اور میں بربط بجاتے ہوئے تیری حمد کروں گا۔ اے خدا، اے میرے خدا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، اب نجات کا دن ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 4 باب 24ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 30 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔